إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ اسم با مسمى ہے۔ اسم با مسمى کا معنی یہ ہے کہ فلاں شخص کا جو نام ہے اس نام کا جو معنی بنتا ہے، اس نام کے جو تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سارے معنی جس شخص کا نام ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ میں اس گھرانے کے بزرگوں کے ناموں کو جب دیکھا کرتا ہوں، ابو رافع انصاری، ابو ایوب انصاری، ابو رافع عبد الرحمن انصاری، تو ان ناموں کے اندر بھی توحید اور سنت ہے، اور جن کے یہ نام ہیں ان کے اندر بھی توحید کی یا سنت کی خوشبو ہے۔ حقیقت یہ ان لوگوں نے، ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور پھر صرف جماعتی ہی رشتہ نہیں تھا، تنظیمی حوالے سے بھی نارتھ کراچی میں جماعت اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی تھی، تاکہ اس کے تحت پورے ملک کے مختلف جو اہل حدیثوں کی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں میں جو معروف علماء ہیں ان کے پروگرام رکھے جائیں، اور ایسا ہوتا تھا۔ تو اس میں ابو رافع عبد الرحمن انصاری رحمہ اللہ بھی تھے، میں بھی تھا، بلکہ بنیاد رکھنے والوں میں ہم لوگ ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کبھی ان لوگوں نے منہجی حوالے سے توحید میں، سنت میں کبھی سودے بازی کے قائل نہیں تھے۔ ایک بہت بڑا یہاں پر پودا لگا کر گئے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ مرکز قیامت تک آباد رہے، اور ہمارے دوستوں کو، ہمارے بزرگوں کو، مؤسسین کو، بنیاد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا رہے۔ اللہ کرے قیامت تک ان کے جو نیکیوں کے رجسٹر ہیں وہ کھلے رہیں، اور فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادات کا فلسفہ صرف ایک ہے، اور وہ تقویٰ ہے، ایک ہی ہے۔ نماز کا فلسفہ بھی یہی ہے، تقویٰ، روزے کا بھی، حج کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، جملہ عبادات کا فلسفہ صرف ایک ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ لفظ تقوی میں ایسی جامعیت ہے، آپ حیران ہوں گے، ایسی جامعیت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی علمی شخصیت بھی اس تہ تک نہ پہنچ سکے۔ حالانکہ کتنا علم تھا، سیدنا عمر کے پاس کتنا علم تھا،
سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے اتنا علم، لیکن وہ بھی اس تقوی کے معنی کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے، اور آخر کار انہوں نے انتخاب کیا ابی بن کعب کا رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب اس امت کے وہ قاری ہیں، اس امت کے وہ قاری ہیں، وہ مجود ہیں کہ جن کو اپنی منزل سنایا کرتے تھے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے خود ابی بن کعب سے فرمایا تھا، امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کریم سناؤں۔ ابی بن کعب نے جب یہ سنا تو پوچھا، اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ نے میرا نام لیا ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں، فبکا ابی، تو یہ سن کر ابی رونے لگ گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ تو اس لفظ تقوی میں بڑی جامعیت ہے، بڑی جامعیت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انتخاب کیا ابی بن کعب کا رضی اللہ عنہ، اور ان سے کہا کہ ابی رضی اللہ عنہ، قرآن کریم میں اور حدیث میں کثرت کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا ہے، کثرت کے ساتھ تقوی کا لفظ آیا ہے، تو تقوی کے معنی کی گہرائی تک میں نہیں پہنچ سکا، اتنی اس میں گہرائی ہے، اتنی اس میں وسعت ہے، اتنی اس میں جامعیت ہے۔ ابی آپ بتائیں، کوئی خلاصتاً بات بتائیں، خلاصتاً کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس پر بار بار زور دیا گیا ہے، بار بار زور دیا گیا ہے، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، عبادات اس لیے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رزلٹ بھی ایک ہی شخص کا کامیاب ہے، ان للمتقین مفازا، جو متقین لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی ہی سورہ بقرہ پر غور کریں، اللہ نے یہی فرمایا، ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بھلائی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو تاکہ ہم سمجھیں، متقی خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جب تقوی سمجھ آ جائے گا کہ تقوی اسے کہتے ہیں، تو تقوی اختیار کرنے والا متقی ہے، وہ خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ یہ بتائیں، کبھی آپ کا گزر کسی ایسے علاقے سے ہوا ہے جو راستہ انتہائی تنگ ہو اور اس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اس طرف بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، اور درمیان کا راستہ انتہائی تنگ ہو، انتہائی تنگ ہو، بڑی مشکل سے ایک بندہ نکل سکتا ہو، ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں۔ تو کبھی آپ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا ہے؟ سیدنا عمر
رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جی ہاں بارہا ایسا ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا پھر کیسے گزرے؟ سیدنا عمر نے کہا بس بچ بچا کے۔ کس طرح گزرے؟ بچ بچا کے، اس طرف بھی کانٹے اس طرف بھی کانٹے، بس بچ بچا کے، تھوڑی سی لاجانی کی، تھوڑی سی لاپرواہی کی، کانٹوں کی زد میں کپڑے بھی آ سکتے ہیں، جسم بھی آ سکتا ہے، بڑے بچ بچا کے نکل گیا۔ فرمایا امیر المومنین یہ جو دنیا جس میں آپ بھی آ گئے میں بھی آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جھاڑیاں ہیں، اور ساری کی ساری خاردار جھاڑیاں۔ کسی خاردار جھاڑی کا نام زنا ہے، کسی کا نام چوری ہے، ڈکیٹی ہے، بدماشی ہے، سود ہے، رشوت ہے، حلال و حرام کا تمیز نہیں ہے، غیرت بغیرتی کا فرق نہیں ہے، اپنے پرائے کی کوئی پہچان نہیں، یہ جھاڑیاں ہیں۔ اب ان جھاڑیوں کی زد میں ایک بندہ ہے، بس بچ بچا کے نکلنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں سے بچ بچا کے نکلنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج ہم بھی ان جھاڑیوں کی زد میں ہیں، ان جھاڑیوں کی زد میں آج ہم بھی ہیں، آج بھی یہ جھاڑیاں، اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ بڑا محتاط معاملہ ہے، بڑا محتاط معاملہ۔ اس لیے اس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، ہر موقع کی مناسبت سے نبی علیہ السلام کے فرامین ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، دو چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ دو چیزیں، ایک قول زور، ایک عمل زور، ایک قول زور اور ایک عمل زور۔ قول زور کسے کہتے ہیں؟ عمل زور کسے کہتے ہیں؟ جن کو چھوڑنا ہے۔ قول زور ہر وہ جملہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ جملہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جھوٹ ہے، گالی ہے، جھوٹ گالی، جتنے بھی جملے شریعت کے خلاف ہیں وہ قول زور ہے، قول زور ہے۔ شریعت کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے اس کو آپ غیبت کہیں، چاہے اس کو آپ گالی کہیں، لعن طعن کہیں، جو بھی جملہ شریعت کے خلاف ہے وہ قول زور ہے۔ اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، حرام کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ عمل زور ہے۔ کیا ہے؟ عمل زور ہے۔ رشوت لینا، سودی کاروبار کرنا، بددیانتی، دھوکہ، فراڈ، یہ سب کیا ہے؟ یہ عمل زور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر وہ کام یا ہر وہ کام یا قول جو شریعت کے خلاف ہے وہ قول زور ہے، عمل زور ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شریعت کے خلاف گفتگو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو شخص شریعت کے خلاف کام کرنا نہیں چھوڑتا، اس کو چاہیے
کہ پھر خام خواہ دن کو کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، نہ چھوڑے۔ اس کو روزہ نہیں کہا، یہ تو کھانا اور پینا ہے جو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، روزہ نہیں کہا شریعت نے، یہ تو کھانا پینا تھا جو اس نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ شخص شریعت کے خلاف بات کرنا، اگر وہ شخص شریعت کے خلاف کام کرنا نہیں چھوڑ سکتا تو کھانا پینا بھی نہ چھوڑے، کھانا پینا نہ چھوڑے۔ کیوں بھوکا مرتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ کھائے پیے۔ ہاں، اگر وہ شخص شریعت کے خلاف گفتگو کرنا چھوڑ دے، شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دے، تو پھر رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا بھی چھوڑ دے۔ اس کا کھانا پینا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، اور روزہ بھی ایسا ہے کہ جو ہی افطار کرے گا اس دن سے پہلے کے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر تو یہ ہے، پھر تو اس کے روزے کا فائدہ ہے۔ روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط جو لگائی ہے وہ شرط بڑی سخت ہے۔ آج اس امت کی اکثریت کی صورتحال یہ ہے، شریعت نے جو روزے کے لیے شرط لگائی ہے اس شرط کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہاں روزے کی طرف توجہ ہے۔ جبکہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے جس پر سب کو اتفاق ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، شیعہ ہوں۔ ایک اصول ہے، سب کا اتفاق ہے، وہ کیا؟ اذا فات الشرط فات المشروط۔ جب شرط ختم ہو جائے مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے، جب شرط ختم ہو جائے مشروط بھی ختم ہے۔ شرط کیا ہے؟ قرآن شریعت نے شرط کیا لگائی ہے؟ قول زور کو چھوڑ دو اور عمل زور کو چھوڑ دو۔ آپ کو بتا دیا کہ قول زور کیا ہے، عمل زور کیا ہے۔ شریعت کے خلاف جو بات ہے، جو کام ہے، وہ قول زور ہے، عمل زور ہے۔ یہ ہے شرط۔ مشروط کیا ہے؟ کہ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دو، یہ روزہ ہے، اجر ہے۔ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے۔ آج شرط فوت ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، ہاں مشروط کی طرف توجہ ہے، ایک جذبہ ہے، شوق ہے۔ ایسا نہیں کرو۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں، ان تمام شرائط کے مطابق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں شیخ صاحب کا مشکور ہوں اور